إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سورہ فاطر کی ان دو آیات کو اس آنے والے ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے لیے ایک بنیاد کے طور پہ اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک تجارت کا ذکر کیا ہے۔ یہ تجارت دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی، اور تجارت کا دائرہ کار جتنا وسیع ہوتا ہے اتنی اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ تجارتیں محلے کی سطح پر ہوتی ہیں، کچھ شہر کی سطح پر اور کچھ ملکی سطح پر، اور کچھ تجارتیں بین الاقوامی ہوتی ہیں۔ مگر یہ تجارت دونوں جہانوں کے مابین ہے، دار دنیا اور دار آخرت۔ اور تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک گارنٹی دی ہے کہ اس تجارت میں گھاٹا کوئی نہیں، نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ۔
کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ اور یہ تجارت 3 نقطوں پر قائم ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ دن رات کی گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے آباد کیجیے۔ خلوتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ کے ذکر میں سب سے جو بڑی شے ہے وہ تلاوت قرآن ہے، جس کا بڑا اجر ہے۔ من قرأ من القرآن حرفا فله حسنة والحسنة بعشرة أمثالها۔ جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کم از کم 10 گنا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ خوب قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتا ہوا آئے گا، اور جو بھی پڑھنے والے ہیں ان کی سفارش کر کے ان کے جنت کے داخلے کا انتظام کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ صفت الرحمن سفارش کرے گی، اور یقیناً وہ قابل قبول ہوگی۔ تو اس تجارت کا پہلا نقطہ کتاب اللہ کی تلاوت ہے، اور رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، اور رات کی تراویح میں قرآن سنا بھی جاتا ہے۔ تو اس پورے مہینے کو، دن رات کو تلاوت قرآن سے بھر دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تجارت ہوگی۔ اور دوسری بات، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وقت پہ ادا کریں، سنت کے مطابق ادا کریں۔ اور رمضان میں نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے رات کا قیام بھی ہے، صلاۃ التراویح بھی ہے، جو پورے اہتمام سے ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ تجارت کا دوسرا نقطہ ہے کہ نمازیں قائم کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، پابندی کریں، وقت پہ ادا کریں، اور نمازوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کا اور آپ کے طریقے کا اہتمام کریں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھیں جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جو ہم نے رزق دیا ہے، روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کریں، سرًّا خفیہ، چھپا کر، وعلانیہ، اور جہراً، لوگوں کے سامنے، چھپا کر بھی دیں اور لوگوں کے سامنے بھی دیں۔ چھپا کر دینے میں اخلاص ہے، اخلاص کی حفاظت ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم
شمالہ ما تنفق یمینہ، جو بندہ اس قدر چھپا کے صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے روز اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا اور قیامت کی حرارت سے اور سورج کی تمازت سے اور پسینے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ خفیہ صدقہ دینے کا اجر ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے دیتا ہے تو اجر اور بڑھ سکتا ہے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ بھی صدقہ دیں۔ من سن سنۃ حسنہ، جو ایک اچھا طریقہ نکالے اور وہ طریقہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اچھے طریقے سے مراد دین کے کسی امر کو زندہ کرے اور لوگ اس کو دیکھا دیکھی اپنا لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، خود اپنا اس کا نیکی کا اجر، اور جو لوگ اس کو دیکھ کر وہ نیکی کریں گے تو ان کا بھی ہے، وہ 1 ہو یا 10 ہو یا 100 ہو۔ تو یہ وہ صدقہ جو جہرن کیا جائے، بس شرط یہ کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور وہ بھی اس نیکی کو اختیار کریں۔ تو وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، تجارت کا تیسرا نکتہ ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، مال دیا، اس میں سے خرچ کریں، خفیہ اور اعلانیہ، سرًا اور جہرًا۔ یہ 3 کام کرنے والے یرجون تجارت لن تبور، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کا یقین ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہو، اور اللہ رب العزت یہ ضمانت دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ ایسے لوگ یقیناً نفع بخش تجارت کریں گے اور کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو بالخصوص یہ دن جو آ رہے ہیں رمضان المبارک کے، بحمد اللہ تینوں کام بڑے بھرپور انداز سے ادا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور نمازوں کی حفاظت اور اقامت بھی ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ صدقات سرًا و جہرًا ادا ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ نیکیوں کا وہ موسم ہے جس میں خوب اس تجارت کو اپنایا جائے اور خوب یہ عمل انجام دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت اور وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تجارت یقیناً کامیاب ہوگی اور کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہوگا۔ بس شرط جو ہے وہ بنیادی اخلاص کی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا جو قبولیت کا محور اور مدار ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں، اور وہ ریاکاری کا عمل، دکھاوا، نمود و نمائش، شہرت، بندہ اس مہینے کی آمد سے قبل اخلاص کے ساتھ نیکیوں کے لیے مستعد ہو جائے۔ اگر پچھلی زندگی میں کوئی گناہوں کا ارتکاب ہوا، اس پر ندامت ہو اور توبۃ النصوح کر کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اور یقیناً اپنے بندوں کی نیکیوں کا قدردان ہے۔ تو ایسی سوچ اپنا لی جائے عمل کی، نیک اعمال کی، خلوت میں عبادتوں کی، اللہ کے ذکر کی، تلاوت قرآن کی اور نوافل کی ادائیگی کی، اور صحیح طریقے سے نمازوں کی ادائیگی کی، یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ جو ہے وہ کچھ منفی ہوتی ہے اور شریعت کے مقاصد سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ جناب پکوڑے بنیں گے، سموسے بنیں گے، ان کا انتظام کر لیا جائے،
گھر کو راشن سے بھر لیا جائے، یہ مقاصد دین کے نہیں ہیں، اور اس کو اس مہینے کو محض کھانے پینے کا ایک بہانہ بنا لیا جائے، اور جو مقصد ہے شریعت کا اس فاقہ کشی کا، تاکہ تزکیہ ہو، طہارت ہو، اور ایک انسان کا باطن پاک اور صاف ہو جائے، بسیار خوری سے ہم اس مقصد کو فوت کر دیتے ہیں۔ میں پوری خشیت کے تقاضوں کے ساتھ اور شریعت کے مقاصد کے ساتھ اس مہینے کا استقبال ہو، گناہوں کی بخشش کی صورت میں اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، تو یقیناً ایسی تجارت ہوگی جس میں کوئی گھاٹا نہ ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ورنہ اللہ رب العزت اگر وہ مطلوب شے دکھائی نہ دے، دلوں کا اخلاص، تو بڑے بڑے اعمال کو اللہ تعالیٰ ذرے بنا کر بکھیر دیتا ہے، تو وہ بالکل بے پرواہ ذات، اسے صرف وہ عمل چاہیے جو اس کی رضا کے لیے ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھتا، مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری صورت، تمہارے دل دیکھتا ہے، پھر عمل دیکھتا ہے۔ تو پہلا نمبر دل کا ہے، دل کے اخلاص کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے، اور دل اگر دین کے تقاضوں اور شرائط کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ذرے کو بھی قبول کر کے پہاڑ کر دیتا ہے۔ اور یہاں اگر اخلاص نہ ہو تو ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، کہ میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اور جب وہ کھڑے ہوں گے میدان محشر میں تو ان کے چاروں طرف ان کی نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کی طرف، جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں کھڑی ہوتی ہیں اس طرح ان کی نیکیاں کھڑی ہوں گی۔ بڑا بزام خیش خوش ہو جو قرآن کہتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ کچھ لوگوں کے لیے قیامت کے دن ایسے فیصلے صادر ہوں گے جو ان کی توقع کے خلاف ہوں گے۔ ظاہر نیکیوں سے بھرپور ہے، پہاڑ جیسے اعمال ہیں، مگر یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان پہاڑوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا۔ مقصد کیا تھا؟ یہ عمل کرنے والا دو رخی کا شکار تھا، لوگوں کے سامنے پارسائی کا روپ اختیار کر لیتا تھا اور تنہائی میں چن چن کر گناہ کرتا۔ تو اللہ رب العزت ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اخلاص کے تعلق سے بڑی بھرپور محنت کی جائے اور دل کو اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا جائے، تاکہ ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو۔ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی قابل قبول ہو جاتی ہے اگر اخلاص موجود ہو، اور بڑے بڑے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اگر اخلاص موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانبی امور ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من لم یدع قول الرسول والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ رمضان میں قول زور نہ چھوڑے، قول زور سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی، نمیمہ ہے، جھوٹی قسم ہے، جھوٹی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم ہے، ایسی باتیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں اور ان کو شریعت کے کھاتے میں ڈال دینا۔ اس میں سب سے بڑا مجرم بدعتی انسان ہے جو اپنی خود ساختہ باتیں شریعت میں داخل کر کے ایک عظیم بہتان کا شکار ہوتا ہے، اور یہ سب سے بدترین قول زور ہے۔ اس ماہ سیام میں اگر قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے، عمل زور سے مراد ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، شرک اور بدعت کی چھاپ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے روزے بالکل بیکار اور برباد ہیں،
اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث رب صائم لیس له من صیامه الا الظمأ ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. لوگ رمضان میں بڑے اہتمام سے روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، مگر جب رمضان گزرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے جتنے بھی روزے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کی کچھ نہیں ملتی، اور جو رات کے قیام میں تراویح کا اہتمام ہے اس میں صرف شب بیداری کی تکلیف ملتی ہے، اجر کوئی نہیں ملتا. مقصد کیا ہے؟ یا تو یہ عمل اخلاص کے منافی ہے، اللہ کی رضا جوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ محض دکھاوا، ریاکاری، چن چن کر افطار پارٹیاں کرنا اور ان کا اہتمام کرنا. جتنا لوگوں کا ازدحام ہوگا، بھیڑ بھاڑ ہوگی، اتنا شیطان ریاکاری کے وار کرے گا. اس کو خلوت کا مہینہ سمجھو. نبی علیہ السلام سید الاولین والآخرین کس طرح خلوت اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری عشرے میں مسجد میں آ جاتے اور مسجد میں بھی خیمہ زن ہو جاتے، ان خیمہ گاڑ کر تنہائی میں بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، انابت کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے. اور آپ کا پورا یہ ماہ صیام اسی طرح گزرتا. دن کو روزہ ہوتا، رات کو قیام اللیل کا اہتمام ہوتا، قیام اللیل سے فارغ ہوتے جبریل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا، اور فجر کے طلوع ہونے تک تھوڑا سا وقت ملتا سحری کے لیے. پورا رات آپ کا قیام اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتا اور بسر ہوتا. آپ جانتے ہیں شریعت کے رموز، یہ عمل بہت بڑا شرعی مطلوب ہے. تو انسان ان اعمال کا قصد کرے، ان اعمال کی نیت اور ارادہ کرے جو شریعت کے مقاصد میں شامل ہیں، اور پورے ان اعمال کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ایک استعداد اپنے اندر پیدا کرے، صلاحیت پیدا کرے، عمل کا جذبہ پیدا کرے، تاکہ اس تجارت میں اچھے طریقے سے داخل ہو سکے، شامل ہو سکے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے کہ یہ 3 نکات جو ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، ایسی تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس میں گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں. وہ ذات جو شرائط پوری نہ ہونے پر بڑے بڑے اعمال پہاڑوں جیسے برباد کر دے گا، اگر یہ شرائط پوری ہو ذرے جیسے اعمال کو پہاڑ بنا کر قبول کر لے گا. توبۃ النصوح پر اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دے گا. یہ دین کی سماحت اور برکت، اخلاص موجود ہے، شریعت کی بنیادیں موجود ہیں، تو ایک ذرہ نیکی کا پہاڑ بن جائے گا. اور اگر توبۃ النصوح موجود ہے تو پہاڑ جیسے اعمال سارے کے ساتھ، پہاڑ جیسے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. ان ذرے کے برابر نیکی قبول کر کے راضی ہو جائے گا، اور پہاڑ جیسے گناہ معاف کر کے راضی ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کے مزید خزانے یوفیہم اجورہم، کہ جو یہ 3 کام کریں گے، پہلا فائدہ نفع بخش تجارت کا، کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں. اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا، کوئی کمی نہ ہوگی، پورا پورا اعمال کا بدلہ دے گا. یہ اس کا عدل ہے، عمل کا پورا بدلہ دینا. جو بدلہ بیان ہے نبی علیہ السلام کی زبان پر، جیسے ایک نماز باجماعت اور 27 نمازوں کا ثواب ہے، پورا ملے گا. اللہ حرم جانے کی توفیق دے دے، 1 لاکھ کا ثواب حرم میں نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا. مسجد نبوی چلے گئے تو جناب 1 نماز 1000 نمازوں کے اجر کے برابر ہوگی. یہ اجر پورا ملے گا. یوفیہم اجورہم، اس میں کمی نہیں ہوگی. جو کتاب و سنت میں کسی عمل کے اجر کے وعدے ہیں وہ پورے ادا ہوں گے، پورے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن آگے مزید اس کی رحمت کے سمندر معجزے ہیں، وہ یزیدہم من فضلہ، اور اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اور بڑھا دے. اگر حرم کی نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سے کام دیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، بندے کا جذبہ کیسا ہے، بندے کا شوق کیسا ہے، طلب کیسی.
اندر کا اخلاص کیسا ہے، گناہوں کا خوف کیسا ہے، اللہ کی رحمت کی امید کیسی. جس قدر یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی طرف سے برآمد ہوں تو اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتے ہیں. اب وہ بڑھانے کی مقدار نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کے حدیث میں اجر کی مقدار کا ذکر ہے تو عطا ہوگا، یہ اس کا عدل ہے. مگر اللہ رب العزت بہت سی امور دیکھ کر اپنے فضل سے بڑھائے گا، اس بڑھانے کی مقدار نہیں. جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، یعنی 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، افضل ہے. اس افضل کی قید نہیں ہے کتنی افضل ہے، کتنا اس کا درجہ، کتنا اس کا مقام ہے، کہ اس کی رحمت کے وسیع خزانے ہیں. واللہ اکثر، اللہ تعالیٰ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، خزانے بھرے پڑے ہیں. پوری دنیا کو بخش دے اور معاف کر دے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے، تو اس کے خزانوں میں اس قدر کمی بھی نہیں آئے گی جیسے سمندر سے سوئی ڈبو کر نکال لے. ایسے اس کے بھرے خزانے. جب سے دنیا بنی وہ خرچ کر گئے. جب ایک آدم اور حوا تھے ان کو بھی کھلا رہا تھا، آگے ان کی اولادیں ہوئی، 2 سے 100 ہوئے، 100 سے 1000 ہوئے، 1000 سے کروڑ ہوئے، کروڑوں سے اربوں کی تعداد میں داخل ہو چکے، اور دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے. اللہ سب کو پال رہا اور کھلا رہا ہے، اور کوئی کمی اس کے خزانے میں نہیں. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی. اے میرے بندو، اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے لوگ، انسان بھی اور جن بھی، جو لوگ پیدا ہو کے مر چکے، جو جن پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو آج انسان اور جن موجود ہیں وہ بھی آ جائیں، جن انسانوں اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا وہ بھی آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، اور سارے مل کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں. کوئی مانگنے کی ترتیب نہیں ہے، نہ کوئی باری ہے، نہ کوئی لائن لگی ہوئی ہے، ایک ہی وقت میں مانگیں، نہ کسی زبان کی قید ہے، جو آپ کی زبان اس میں مانگیں، سوال کریں، اور میں سب کو فوری دیتا جاؤں. جو بادشاہی مانگے، حکومتیں مانگیں، دنیا کے خزانے مانگیں، جو چاہے مانگتے جائیں اور میں دیتا جاؤں. تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جیسے ایک سوئی سمندر سے ڈبو کر نکال لی. یعنی کتنا پانی آپ کو کم نظر آئے گا سوئی کے نکالنے سے، کتنا پانی کم دکھائی دے گا، اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی سب کو دینے کے بعد. جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، ثواب لوٹتے رہو، وہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو اس ماہ سیام کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں بتائیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، عدل تو ہے ہی ہے، ہر نیکی کا اجر تو ہے ہی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اس ثواب کو بڑھا بھی دے گا. تو اس فضل کے حصول کی امکانات کیا ہیں، کہ اس کے مواقع کیا ہیں؟ مواقع اخلاص کی شدت، اور ایک طلب اور رغبت جو انسان کے اندر پیدا ہو. اللہ اس طلب کو اور شوق کو بھی دیکھتے ہیں، رغبت کو بھی دیکھتے ہیں. اور بندے کی طلب اگر سچی ہے، شوق اگر سچا ہے، جنت کے حصول کے حرص اگر سچی ہے، اور واقعی جہنم کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، اور اللہ ہر شے جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، تو یزیدہم من فضل، اللہ اپنے فضل سے بے تحاشا خزانے عطا فرماتا. لیکن فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ دے دی، ساری زندگی گناہوں سے گزری، اور گناہ کرتے کرتے گزری، اور صرف ایک عمل ہی کیا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دی، اللہ نے معاف کر دی. اس کی جو زندگی جو خواہش سے بھرپور تھی اللہ نے معاف کر دی. اور پھر آئندہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے منہج تقویٰ پر قائم کر دی، اس کو متقی پرہیزگار بنا دی، اور پھر جنت کا داخلہ عطا فرما دی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہاں 2 چیزیں تھیں، ایک اس کا پانی پلانا جو اس کا ایک ظاہری عمل تھا، اور دوسرا وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس نیکی میں ریاکاری نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، اس کا یہ عمل اللہ کے لیے خالص تھا.
اللہ نے ظاہر و باطن کی قدر کی. بظاہر نیکی معمولی ہے مگر اخلاص کی بنیاد بہت بڑی ہے. اخلاص کی بنیاد بہت بڑی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے اخلاص کی بنا پر اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. ایک طرف اضعف الایمان ہے، ایمان کے 72 شعبے 73 شعبے، سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی موذی شے کو ہٹا دینا. ایک بندے نے عمل کر لیا، اللہ نے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. یہاں بھی میں اپنے تیمیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص ہی کار فرماتا. اور راستے میں اکیلا جا رہا تھا، رستہ اس کو پسند آ گیا مگر وہ کانٹے دار جھاڑی اس نے ٹھوکر مار کے ہٹا دی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. تو چھوٹی سی نیکی اخلاص پر قائم ہوگی. عمل چھوٹا ہے مگر اخلاص کی طاقت بہت بڑی ہے. یاد رکھو زندگی بھر کے اعمال اخلاص نہ ہونے پر برباد ہو جاتے ہیں، جس کی واضح دلیل صحیح بخاری کی حدیث، وہ 3 افراد جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، وہ زندگی بھر کے اعمال تھے. ایک بندہ زندگی بھر سخاوتیں کرتا رہا، ایک بندہ زندگی بھر قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا، اور ایک بندہ زندگی بھر مختلف مارکے لڑتا رہا، جہاد میں شامل رہا، حتیٰ کہ جان قربان کر دی. زندگی بھر کی نیکی، اخلاص نہیں تھی. ایک ہی نیت یہ تھی کہ مجھے علامہ فہامہ اور قاری قرآن کہا جائے، دوسرے کی نیت یہ میری صحابت کی دھوم مچ جائے، اور تیسرے کی نیت یہ تھی کہ مجھے بہادر اور شجاع سمجھا جائے، داستانے بنے، ترانے گائے جائیں. اب دنیا میں سب مل گئے مگر اس حقوق ہی النار، انہیں ٹانگوں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. نیکیاں بہت بڑی، اساس نہیں، اخلاص نہیں. انما الاعمال بالنیات، زندگی بھر کے اعمال برباد ہو گئے. اور صحیح بخاری میں ایک قصہ منقول ہے، ان 3 افراد کا جو طوفان سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے، اور تینوں نے جو رستہ اختیار کیا اللہ کے حضور اپنی ایک نیکی کا وسیلہ پیش کیا، ایک نیکی سے، اور اس کی اساس اخلاص تھی. تینوں نے عمل پیش کیا اور پیش کر کے کیا کہا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما كنا فیہ. جس نیکی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اگر یہ تیری رضا کے لیے خالص تھی تو ہمیں یہاں سے نجات دے. زندگی بھر کے اعمال میں سے ایک عمل کا انتخاب کیا جو اللہ کی رضا کے لیے تھا، صرف ایک نیکی، اور اللہ کو نیکی پسند ہے، اللہ جانتا ہے. چنانچہ جب تینوں دعا کر کے فارغ ہو چکے تو ایک حدیث کے الفاظ ہے تقطعت الصخر، چٹان ریزہ ریزہ ہو، یعنی تینوں کی دعا پر تھوڑی سی سرکتی رہی تاکہ خوش ہو جائیں کہ رستہ بن رہے. اور جب تینوں دعا کر کے فارغ ہوئے تو اس چٹان کے پرخچے ہوئے. ایک ہی نیکی تھی مگر بنیاد اس کی اخلاص تھی. اخلاص کی طاقت، اتنا بڑا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اخلاص کی قوت اور اخلاص کی برکت. تو یقینی طور پر یہ اعمال جو ہیں ان کی قبولیت اخلاص کے ساتھ. اگر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا تو یقیناً یہ اعمال قبول نہیں ہوگی. ہر ایسی شے سے گریز کرو جہاں ریاکاری کے امکان بڑھ جائے کہ جناب میرا اعتکاف فلاں مسجد میں ہوگا جہاں 200 بندے اعتکاف کریں، رونق ہی رونق کے، میلے ہی میلے، اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے اپنے دکھاوے کا، اور شیطان ایسے موقع تلاش کرتا ہے، ایسے موقع تلاش کرتا ہے، اور یقیناً ریاکاری کے وار کرتا ہے، دکھاوے کے وار کرتا ہے. اتنا بڑا عمل سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم لوگوں سے اختلاط ہو، زیادہ خلوت ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو. دیکھیں کیسا رحمتوں کا سمندر بہہ رہا ہے کہ میرے بندو میرے ساتھ 3 اعمال کے ساتھ تجارت کرو. اللہ کے ساتھ تجارت، اس دار دنیا کی تجارت دار آخرت کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ تجارت نہیں. تم تجارت کے خوگر اور دل دادا ہو، تجارت کی تمہیں شوق ہے، وہ دنیا کی تجارتیں جن کا نفع محدود ہے.
یہ اخروی تجارت ہے، 3 اعمال کی صورت میں، اور وعدہ یہ کہ اس میں گھاٹا کوئی نہیں۔ دنیا کی تجارتیں کرتے ہو، نفع نقصان ہوتا ہے، کبھی تر جاتے ہو کبھی ڈوب جاتے ہو، یہاں ڈوبنے کا امکان کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ یہ تجارتیں نقصان پر منتج نہیں ہوگی بلکہ نفع ہی نفع ہوگا۔ حالانکہ وہ چاہے تو اعمال کو برباد کر دے، وہ ان بنیادوں کو دیکھتے، بنیادیں موجود ہیں تو یہ تجارتیں نفع بخش ہوں گی۔ اور آگے لیوفیہم اجورہم، اجر بھی پورا پورا دوں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا، بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہوں، پورا اجر دوں گا۔ اور آگے ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے اور اضافہ کر دوں گا۔ تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ عدل اور فضل کے ساتھ ہیں۔ عدل کا معنی ہر نیکی کا پورا اجر، اور فضل کا معنی اجر کو بڑھا دینا، اضافہ کر دینا۔ ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا، وہ تو ملے گا ہی، اور اللہ چاہے تو تمہاری اخلاص کی قوت سے اس کو 700 گنا کر دے۔ آپ ایک حج کر کے مخلصانہ اللہ کی رضا جوئی، اللہ ان کو 700 حج بنا دے۔ ایک درہم خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو 700 درہم بنا، اس سے بھی زیادہ کر دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بڑھا دے، کوئی کمی نہیں وہاں پر، کوئی کمی نہیں، بے تحاشا خزانے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں، کنز من کنوز الجنہ، جنت کا خزانہ ہے یہ، جنت کا خزانہ ہے۔ معنی ایک بار یہ کلمہ پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ ایک خزانہ آپ کا تیار کر کے آپ کے لیے اس کو جنت میں محفوظ کر دے۔ اب ایک انسان کے کتنی بار پڑھو کہ 1000 بار پڑھو، 1,00,000 بار پڑھو، کروڑ بار پڑھو، وہاں کوئی کمی ہے کیا؟ اللہ ہر بار پڑھنے پر خزانہ تیار کر کے جنت میں ڈال دے، اور کثرت سے پڑھنے کا اجر یہ دے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ، جنت کا دروازہ ہے یہ۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنا رکھے، ایک دروازہ اس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں جو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ تو خزانے بھرپور تیار، آپ کروڑ بار پڑھیں۔ ایک چیز اگر شامل کر لیں ساتھ، یعنی صحت عقیدہ، یہ اذکار تلفظ کے اذکار نہیں ہیں بلکہ فہم کے اذکار، اگر سمجھ لیں معنی کوئی مشکل بھی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ ہر شر سے بچاؤ اور ہر خیر کا حصول تیری توفیق سے، تیری طرف سے، کوئی چھوٹا شر ہو یا بڑا شر ہو، مجھ میں اس شر سے بچنے کی طاقت نہیں، تو بچانے والا۔ کوئی چھوٹی خیر ہو یا بڑی خیر ہو، مجھ میں اس خیر کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں، تو عطا فرمانے والا۔ بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے، جو بندہ فہم کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دے، میں تیرے ہاتھ میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ توکل کی بڑی عظیم یہ نشانی، جتنی بار پڑھ خزانے تیار ہوتے جائیں گے، جنت بھرتی جائے گی، اور کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اس کے خزانوں میں۔ اور بالآخر کثرت سے پڑھنے کی بنا پر اور فہم کے ساتھ پڑھنے کی بنیاد پر جنت کا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ آپ کا منتظر ہو، تو وہ یزیدہم من فضل، اللہ اپنے فضل سے بڑھائے گا۔ کتنا بڑھائے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ذات بڑی عظیم ہے، اس کے خزانے بڑے عظیم ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے بڑی ہو سکتی اس کے نزدیک نہیں۔ اور آخر میں اور آگے رحمت کا سمندر بہہ رہا ہے کہ انہ غفور شکور، میرے بندوں کا گھبراؤ نہیں۔ میرے 2 صفات ہے، غفور اور شکور۔ غفور مبالغے کا صیغہ ہے، خوب بخشنے والا۔ کوئی گناہ ہوتا ہے توبہ کر لو، میں خوب بخشنے والا، گناہ کو معاف کر مٹا دوں گا۔ اور شکور کا معنی اس کے بعد اگر نیکی کرو گے تو نیکی کا بڑا قدردان ہو۔ یہ نہیں کہ تم نے گناہ کیا تم کو ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، جیسے انسانوں کو معمول ہوتا ہے، کوئی آپ کی کوتاہی کر دے آپ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں، دنیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے معافی مانگو، پیر پکڑ کے معافی مانگو،
پھر اپنا چہرہ مجھ سے گم کر دو، یہ انسانوں کی شرائط ہے، وہاں کوئی شرک نہیں۔ تم نے اگر دن کے اجالے میں بھی کھلے عام گناہ کیا، رات کو چھپ کر ندامت کی توبہ کر لے، معاف کر دو، اور معاف کر کے تجھ سے نفرت نہیں کروں گا، غصہ نہیں کروں گا، بلکہ شکور۔ اب اگر تم نیک اعمال شروع کر دے، ان کا بڑا قدردان بن جاؤ۔ وہ الغفور الودود، بخشنے والا اور پیار کرنے والا، بخش کر چھوڑتا نہیں، دھتکارتا نہیں، بلکہ بخشنے کے بعد الودود، خوب محبت کرنے والا اور خوب پیار کرنے والا۔ وہ الغفور الشکور، اللہ تعالیٰ انہ غفور الشکور، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب قدردان تمہارے اعمال کا۔ یعنی گناہ کرو گے توبہ کر لو، اللہ خوب بخشنے والا، نیکی کرو گے اخلاص کے ساتھ، اللہ خوب قدردان، خوب اس کی قدر کرے گا، بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہے، تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقام بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس میں تجارت کا ذکر ہے، صرف 3 نکات ہیں، اور وہ نکات رمضان میں اکثر ہمارے عمل میں رہتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی فرائض اور نوافل کی صورت میں، اور ساتھ ساتھ صدقات سر و علانیۃ، خفیہ اور جہر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا۔ رمضان کے یہ بڑے برگزیدہ اعمال ہیں، یہ اعمال اختیار کیے جائیں، ساتھ اپنے اخلاص کی حفاظت کرو اور زبان کی بھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ ولن تؤمنوا حتی یستقیم قلبکم ولا یؤمن احدکم حتی یستقیم قلبہ، اور تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہیں۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، یعنی ایمان ہو، اور ایمان کی استقامت دل کی استقامت کے ساتھ، اور دل کی استقامت زبان کی استقامت کے ساتھ۔ پورا رمضان کا نقشہ ہے، دل کی استقامت ہو اور اخلاص نیت ہو، زبان کی استقامت ہو، ایسی کوئی بات نہ کرے جو روزے کے عمل کو برباد کر دے، اور پیبند زدہ کر کے سوراخ کر کے ان کو ضائع کر دے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ اور ایک تیاری کے ساتھ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا مہنگا مہمان ہے، ہمارے دروازے میں دستک دے رہے، یہ اس کا شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ آگے بھی پہنچا دے اور یہ مہینہ بھی عطا فرما دے، پورا مہینہ آخری عشرے کے ساتھ، لیلۃ القدر کے ساتھ اللہ ہماری زندگی میں داخل فرما دے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے رمضان سے قبل، وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اس ماہ مبارک کے صحیح اہتمام کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، راضی ہو جائے، اپنی رحمت اور محبتوں کو اللہ تعالیٰ مستحق قرار دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔